الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يسمع لك۔ محترم بزرگوں اور نوجوانوں، حمد و صلات کے بعد اللہ کے سچے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ یعنی تم اللہ کے حکموں پر چلو، کائنات کی ہر چیز تمہارے حکموں پر چلنے لگے گی۔ تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابع ہو جائے گی۔ ایک انسان سارے عمر اللہ کے سامنے صحت کی دعا مانگتا ہے، کامیابی کی آرزو کرتا ہے، دولت اور شہرت کی تمنا کرتا ہے، لیکن جب پالنہار کی بات اس کے سامنے آتی ہے یا خدائے رب العزت کے باتوں اور حکموں پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ روگردانی کر لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، اسمع یسمع لک، تم سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کے حکموں کی تابع ہو جاؤ، دنیا کی تمام چیزیں تمہاری تابع ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہم اسی چیز کے روادار نہیں ہیں۔ جب پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کے سامنے ہم گریہ بازاری کرنے لگتے ہیں، جب مصیبت اور پریشانی سامنے آتی ہے تو دعا کے ہاتھ ہمارے اٹھ جاتے ہیں، لیکن جب سہولتیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اللہ کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھاتے، دعا کے ہاتھ کو بھی اللہ کے سامنے نہیں اٹھاتے، اور آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ صرف اگر ہم ہی اپنا اللہ کے سامنے دکھڑا سناتے رہیں اور اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے حکموں پہ اگر نہ چلیں تو یقین جانیے کہ اس کے برعکس اگر اس حدیث کی تفسیر کی جائے کہ تمہاری بھی نہیں سنی جائے گی۔ اگر تم اللہ کے حکموں کی تابع نہیں ہوگے تو اللہ بھی تمہاری باتوں کو، تمہاری چیزوں کو یا دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے حکموں کے تابع نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک واقعہ دیکھیے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص شیر پہ سوار ہے اور جس طرف چاہتا ہے شیر کو گھما دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے چلا دیتا ہے۔ وہ درندہ صفت جانور بلا چون چرا اس کے حکم کی غلامی کر رہا ہے۔ شیخ سعدی نے یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا کہ وہ سوار سعدی کو حیرت زدہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اے سعدی تعجب کیوں کرتا ہے، یہ حیرانی کیوں ہے، یہ تو صرف شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے حکم کی غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو از حکم داور گردن مہ پیچ، کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ، تو خدا کے حکم سے سرتابی نہ کر، سر کو موڑ مت، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے حکموں سے، تمہاری تابعداری سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتی۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسمع یسمع لک، تم سنو اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر واعظ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور اس ساری کائنات کو تمہاری اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے پھر یہ ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری چیزیں تمہارے اشاروں پہ چلنے لگے گی۔ یعنی اگر تم ایک پہاڑ کی طرف بھی چلنے کا اشارہ کر دو گے تو یقیناً وہ بھی اپنی جگہ سے چل پڑے گا۔ اور وہ مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ایک واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، اللہ کی قدرت وہ پہاڑی چل پڑا۔
یہ منظر دیکھ کر مجمع حیرت زدہ رہ گیا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے پہاڑ میں نے تجھے چلنے کا اشارہ نہیں کیا، میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا، تو رک جا۔ ابراہیم ابن ادہم کے دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے ابراہیم ابن ادہم اپنی بوسیدہ سی گدڑی سل رہے تھے کہ اچانک ان کا قائم مقام شہنشاہ ادھر سے آ نکلا اور اپنے سابق بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر بڑی حیرت زدہ ہوا کہ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے۔ چنانچہ ابراہیم ابن ادہم نے اس کو جواب دینے کے لیے سمندر کے اندر اپنی سوئی کو پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد یہ فرمایا کہ اے بادشاہ وقت، جو تجھے اپنے ان ظاہری حکومت پر تجھے ناز و ناز ہے، تجھے ظاہری حکومت پہ جو اپنے تکبر اور گھمنڈ ہے، ذرا سمندر کے اندر سے سوئی کو نکال کر دکھلا دے، سمندر کے اندر سے میرے سوئی کو دستیاب کر دے۔ چنانچہ بڑا حیران رہا اور بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ ابراہیم ابن ادہم نے اللہ سے لو لگائی اور فرمایا اے اللہ، مجھے میری سوئی چاہیے۔ چنانچہ سمندر کے اندر بہت ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ مجھے اللہ وہ سوئی چاہیے جو میں نے سمندر کے اندر پھینکی ہے۔ پیچھے سے ایک مچھلی آئی اور اپنے منہ کے اندر وہی سوئی لے کر آئی جو ابراہیم ابن ادہم نے سمندر کے اندر ڈالی تھی۔ وہ بادشاہ یہ ماجرا دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ یقین جانیے کہ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی جس طریقے سے اگر ہم اللہ کے حکموں پہ چلنے لگے، اللہ کی باتوں کو ماننے لگے، اللہ کی باتوں کے اوپر یقین رکھ کے اپنی زندگی گزارنے لگے تو یہ دنیا کی تمام مخلوقات ہماری تابع ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ابراہیم ابن ادہم کے واقعے سے ہمیں معلوم چلا کہ دنیا کے نہیں بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ابن ادہم کے تابع کر دیا۔ یقین جانے کہ اللہ پہ یقین رکھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ہے، اور اللہ کے ذات پہ یقین نہ رکھنے والوں کے لیے یہاں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔